بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ خط آج بھی گلستان میوزیم تہران میں محفوظ ہے۔ اس خط کا تعلق نظر علی تالقانی سے ہے، جو ناصرالدین شاہ کے زمانے میں ایک نادار دینی طالب علم تھا اور مدرسہ مروی تہران میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ نظر علی اپنی غربت کی وجہ سے کورے چاند تھا اور اپنی خوراک تلاش کرتا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ تھا۔ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی غربت کے بارے میں اللہ کو ایک خط لکھ دیا جائے۔ اس نے سوچا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اللہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں فرماتا۔ اس لیے اس نے اپنی عاجزی اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے خط کا آغاز کیا۔ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی۔ مظفر علی نے اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، بخدمت جناب اللہ تعالیٰ، السلام علیکم۔ میں آپ کا بندہ ہوں، چونکہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ اس کا رزق نہ ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے، اور آپ نے یقیناً وعدہ کیا ہے کہ آپ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرماتے، لہٰذا میں بھی آپ کے ایک عاجز مخلوق کے طور پر آپ کی عطا کرتا رحمت کا طلبگار ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی ضروریات کی تفسیر بیان کی، جن میں شامل تھی ایک خوبصورت اور باوفا زوجہ، ایک وسیع اور پرکشش گھر، ایک خادم، سواری کے لیے ایک ٹانگا، ایک باغ اور تجارت کے لیے مناسب سرمایہ۔ خط تو لکھ دیا، لیکن سوچ میں پڑ گیا کہ خط اللہ تک پہنچے گا کیسے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا یہ خط بھی مسجد میں ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنی دعا اور بھروسے کے ساتھ اس خط کو لے کر مسجد شاہ، جو اس وقت بازار تہران میں واقع ہے، کی چھت پر چھوڑ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اللہ ضرور اس خط کو پڑھ لے گا۔ اگلی صبح شاہ ایران ناصرالدین شاہ شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ مسجد کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ہوا چلنے لگی۔ اسی ہوا کے اثر سے نظر علی کا خط چھت سے اٹھ کر سیدھا ناصرالدین شاہ، جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کی گود میں جا گیا۔ ناصرالدین شاہ نے جب یہ خط اٹھایا اور پڑھا تو اس کے دل میں حد درجہ حیرت اور متاثر کن احساس پیدا ہوا۔ شاہ نے شکار پہ جانا ملتوی کیا اور حکم دیا اس خط کے لکھاری یعنی نظر علی کو ڈھونڈ کر شاہی محل لایا جائے۔ جب نظر علی کو لایا گیا تو ناصرالدین شاہ نے اس سے کہا، آپ نے یہ خط خدا کو لکھا تھا اور اب یہ خط خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، لہٰذا ہم آپ کی مانگی ہوئی تمام چیزیں ایک ایک کر کے پوری کر دیں گے۔ اس حکم کی تعمیل میں شاہ کے احکامات کے مطابق ظفر علی کی تمام مانگی ہوئی خواہشیں پوری کی گئیں۔ آج بھی یہ خط گلستان میوزیم میں محفوظ ہے اور ایک حیرت انگیز واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ اخلاص اور ایمان۔ ایک فقیر کا خدا پر بے پناہ ایمان اور یقین۔ خدا کی عنایت یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا۔ دعا کی طاقت۔ اگرچہ نظر علی کی درخواستیں مادی ہیں، مگر یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا اور اللہ پر ایمان رکھنے سے کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ یہ خط نہ صرف ایک تاریخی واقعے کی عکاس